أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ تم بھی ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی دوسرے بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا خوب اچھی طرح سن لو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم تک نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ منافقین ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے ساتھ جو حقیقت میں ایمان لا چکے ہیں، قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، ویمدہم، اور اللہ رب العالمین ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بہکاتے ہوئے، سرگردان۔ اولئک الذین، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لی ہے، بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں، فما ربحت تجارتہم، نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مہتدین، اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا، وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ یہاں سے قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح ناصحین نے منافقین کو نہی عن المنکر کیا تھا، لا تفسدوا فی الارض، اور انہوں نے نہی عن المنکر کو ٹکرایا، تو اسی طرح ناصحین نے امر بالمعروف بھی کیا، امر بالمعروف کو بھی ان لوگوں نے ٹکرایا۔ چنانچہ فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ دوسرے لوگ یعنی صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو قالوا، تو یہ امر بالمعروف کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسا ایمان لے آئے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ ان منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین بھی یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفاد کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اس لیے وہ فکے ٹکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہے
ظاہر بات ہے کہ جب یہ لوگ نفع عاجل یعنی پورے فائدے کے لیے نفع عاجل یعنی دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا، آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا، اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت اور بیوقوفی ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی اس کا تو میں نے خلاصہ بیان کر دیا، تفصیل پہلے لفظی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید تفصیل بیان کریں گے۔ الناس سے مراد وہ مومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سچے تھے، صدق دل سے ایمان لایا ہوا تھا۔ صفحہ یا صفیحن کی جمع ہے، اور صفح اصل میں خفت، ہلکا پنا، رقت، نرمی، تحرک اور اضطراب یعنی حرکت اور اضطراب کو کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ثوب صفیحن، ثوب صفیحن اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جب کپڑا بننے میں گٹھیا طریقے سے بنا جائے اور ہلکے طریقے سے، یا یہ کپڑا جب باریک اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو ثوب صفیحن کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں تصفحت الریح الشجر کہ ہوا نے درخت ہلائے، درختوں کو حرکت دی۔ زمام صفیحن، زمام صفیحن اس لگام کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے حرکت کر رہی ہو، تو اس کو زمام صفیحن کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اس صفیح اور صفح کا استعمال عقل کی کمزوری اور رائے کی ضعف میں اس کا عام استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی صفحہ سے یہی معنی مراد ہے کہ یہ بیوقوف ہے، ان کی عقل بھی کم ہے، ان کی رائے بھی کمزور ہے۔ منافقین نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا، اور آپس میں یہ بیوقوف کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، اس لیے انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی شان نزول میں روایت کیا جاتا ہے کہ منافقین کہتے تھے انؤمن کما آمن سفیہ بنی فلان و سفیہ بنی فلان، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح کہ فلاں قبیلے کے بیوقوف نے لایا، فلاں قبیلے کے بیوقوف نے لایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور وحی کے ذریعے سے منافقین جو قول کرتے تھے اس کا بتا دیا کہ یہ اس طرح مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی کہے کہ یہ منافقین مومنین کو بیوقوف کیوں کہتے تھے، حالانکہ یہ تو عقل مند تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کیوں بیوقوف کہا، حالانکہ منافقین بھی عقل میں بیوقوف اس کو کہا جاتا ہے جس کا عقل کمزور ہو، جس کی رائے میں ضعف ہو، تو یہ تو بیوقوف نہیں تھے، عقل مند تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ منافقین کو جو اللہ رب العالمین نے الا انہم هم السفہاء کہا ہے، تو یہ ان کی جہالت کی وجہ سے اور ان کی نظر کی غور و فکر کی کمزوری کی وجہ سے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہی حق راستہ ہے، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے، مومنین مخلصین کا راستہ ہے، وہ باطل ہے، اور جو بندہ باطل کے پیٹھ پر سوار ہوتا ہے تو اس کو سفیہ ہی کہا جاتا ہے، بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو سفیہ کہا۔ اور یہ لوگ چونکہ اپنے قوم کے سردار تھے اور اپنے قوم کے مالدار ترین لوگ تھے، اور اکثر مومنین وہ فقراء ہوا کرتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، ان میں سے بعض غلام بھی تھے جس طرح حضرت صہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ عنہم۔ تو اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، تحقیرا لشانہم، ان کی تحقیر کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا جب انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، اس طریقے سے کہ ان کی ذلت اور رسوائی ہو گئی اس رد سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ خود بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ خود بیوقوف ہے کہ انہوں نے دلیل میں غور و فکر، اسلام کی حقانیت کی دلیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی دلیل میں غور و فکر سے اعراض کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آخرت دنیا کے مقابلے میں بیچ دی ہے۔ لہٰذا جو انسان اس طرح کرتا ہے کہ آخرت جو ایک باقی چیز ہے، ہمیشہ کی پائیدار زندگی ہے جس کی، اس کے مقابلے میں دنیا خریدتا ہے، تو وہ آدمی یقیناً بے وقوفی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ اب یہ جو الا انہم السفہاء، یہ رد ان کو جو بے وقوف کہا گیا، تو یہ رد اس بات کو متضمن ہے کہ یہ منافقین جو مومنین کو بے وقوف کہتے ہیں، تو اس دعوے کے اندر، اس نسبت کے اندر بھی یہ بے وقوفی سے کام لیتے ہیں، گویا کہ یہ بے وقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو جھٹلایا اور فرمایا کہ ولا الا انہم السفہاء۔ الا انہم السفہاء یہ قصر ہے کہ بے وقوفی انہی پر مقصور ہے، ان کے علاوہ مومنین کی طرف متجاوز نہیں ہے۔ اور یہ جملہ الا انہم السفہاء، ان کے اندر بھی وہی تمام تاکیدات آئی ہے جو اس سے پہلے جملے الا انہم المفسدون میں جس کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ سابق آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور اس آیت کریمہ میں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ منافقین کے بارے میں فرمایا۔ تو چونکہ سابق آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی جو وصف بیان کیا، زمین میں فساد پھیلانا، اور فساد پھیلانا یہ محسوسات میں سے ہے، ادنا غور و فکر سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے مناسب شعور کی نفی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس پچھلی آیت میں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ شعور کی نفی کی ہے۔ شعور کا معنی ادراک بالمشاعر، ادراک بالحواس، حواس کے ذریعے سے کسی چیز کے ادراک کو شعور کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ اور یہاں پر علم کی نفی کی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ منافقین کا جو وصف بیان ہوا ہے وہ بے وقوفی کا وصف، اور بے وقوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ ضعف الرائے والجہل بالامور، کہ رائے کی کمزوری، امور سے جہالت، کسی چیز کو نہ سمجھنا، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ اور بے وقوفی کا ادراک کسی شخص کے اندر غور و فکر کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے یہاں پر علم کی نفی کی گئی ہے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ چونکہ یہ بے وقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ کیوں علم کی نفی کہ شعور کی نفی نہیں کی گئی؟ کہ چونکہ بے وقوفی کا ادراک وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور فساد فی الارض کا ادراک وہ شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ راستہ جس راستے پہ یہ چل پڑے ہیں، اور یہ بات بیان کیا کہ یہ منافقین لوگوں کے سامنے مختلف چہروں سے آتے ہیں۔ کفار کے سامنے جاتے ہیں ان کا چہرہ الگ ہوتا ہے، مومنوں کے سامنے جاتے ہیں ان کا چہرہ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے بڑوں اور شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اب اذا لقوا الذین، لقوا، لقیا، یلقا، لاقیتہ، ملاقات کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی کے سامنے جانا، کسی کے قریب ہونا، اس کو ملاقات کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کا معنی جب یہ مومنوں کے سامنے جاتے ہیں، مومنوں کے قریب جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آمنا کا مطلب، آمنا سے ایمان ان کا مراد کیا تھا کہ ہم ایمان لانے میں مخلص ہیں، اس لیے کہ اقرار باللسان وہ تو پہلے سے مسلمانوں کو معلوم تھا ان کی طرف سے کہ بھائی زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ان کے سامنے جاتے ہیں تو آمنا یعنی ہم ایمان کے اندر مخلص ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ خلوت میں اور تنہائی میں ہوتے ہیں۔ خلو کے دو معنی ہیں، خلو کا ایک معنی خلوت تنہائی میں ہونا، اور اس لیے خلا بھی، خلا الیہ، خلا معہو کا معنی اس کہ کوئی کسی سے یہ مطالبہ کر دے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہو جائے تو دوسرا آدمی کر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت میں خلا بھی،
یا خلا الیہ خلا معہو، کہ اس کے ساتھ تنہائی میں رہا۔ تو اور یہ خلا بمعنی مضا اور ذہب کے بھی ہے، چلا جانا، جس طرح کہ قرآن کریم کے دوسرے آیت میں قد خلت من قبلکم سنن، اور شیاطین تو شیطان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ان کے رؤساء، ان کے سردار مرادیں، اور ان کو شیاطین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ان کی سرکشی میں۔ جس طرح شیطان سرکش ہوتے ہیں، اس طرح یہ سردار ان کے بڑے بھی سرکش ہیں۔ جس طرح شیطان لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں، اس طرح یہ بھی لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے سرداروں کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر مومنین کے ساتھ جانے سے کو ملاقات سے تعبیر کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور سرداروں کے پاس جانے کو خلوت سے تعبیر کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ منافقین، ان کا مومنین کے ساتھ کوئی انس نہیں ہے، مومنین کے پاس ان کو کوئی اطمینان نہیں ملتا، مومنین کے ساتھ یہ نہ بیٹھتے ہیں نہ مومنین کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ جب کسی راستے میں ان کی مومنین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر یہ گفتگو کر لیتے ہیں، اتفاقی ملاقات۔ جہاں تک ان کے جو شیاطین سردار ہیں تو ان کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کا لفظ استعمال کیا۔ اور اِنَّا مَعَكُمْ میں یہ جو معیت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں اپنے سرداروں کو؟ اس لیے کہ سرداروں کے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں اگر کہیں ایسا خیال پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ انہوں نے اسلام کا دین دل سے قبول کر لیا ہے، تو اس خیال کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، تاکید کے ساتھ کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مومنین کو جب یہ خطاب کرتے ہیں آمنا، وہاں پہ تاکید ذکر نہیں کیا، اِنَّا آمنا نہیں کہا، صرف آمنا کہا۔ یہ اس لیے یہ مومنین کو ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایمان اس مرتبے پر فائز ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کی تردد اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے ایمان تاکید کا محتاج نہیں ہے کہ اِنَّا آمنا کہ ہم تاکید کے ساتھ ایمان ثابت کریں، بغیر تاکید میں بھی ہمارے ایمان کے اندر شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے تاکید نہیں لاتے تھے، قالوا آمنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ جو ان کا قول اللہ تعالیٰ نے حکایت کیا ہے، تو یہ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ در حقیقت ان کے شیاطین اور سردار جب ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ بھائی تم کیسے کہتے ہو کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہو، تم کہتے ہو کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ تم تو مومنین کے عقیدے میں بھی ان کے ساتھ موافق ہے، وہ جس طرح پیغمبر کو رسول مانتے تم بھی محمد کو رسول مانتے ہو، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تم بھی نماز اور روزے دین کے ظاہری اعمال پر تم بھی عمل کرتے ہو، مومنین کے ساتھ شریک ہوتے ہو، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ تو یہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو انما نحن مستہزئون، یہ استہزاء، یہ مذاق کو کہا جاتا ہے، کسی کو ہلکا سمجھنا، ہزأ منہ ہزأ بہ، اور یہ ہزأ بھی ہو سکتا ہے منع اور سمع کی طرح، استہزأ بہ کا معنی کسی کے ساتھ مذاق کرنا۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہو گیا کہ ہم صرف ظاہراً مومنین کے سامنے، جو ان کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ان کے ساتھ مذاق کرنا ہوتا ہے، ان کو ہلکا سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ صدق دل اور اخلاص سے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق۔ اب بعض علماء کرام نے جو استہزاء اللہ بہم، اللہ کا ان کے ساتھ مذاق کرنا، اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے۔ اگرچہ مستہزی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استہزاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو احتقارہم، یعنی ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ استہزاء کو بعض علماء کرام نے حقیقت پر محمول کیا ہے، اگرچہ مستہزی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یستہزئ بہم کا معنی یحتقرہم علی وجہ، یعنی اللہ رب العالمین ان کو حقیر سمجھتا ہے اس طور پر جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو حقیر سمجھنا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اوپر محال نہیں ہے، اس لیے اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علی وجہ الحقیقت بھی درست ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ استہزاء چونکہ تلبیس سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مستہزی مذاق کرنے والا وہ کسی چیز کو اچھا ظاہر کرتا ہے، حالانکہ فی الواقع وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اور وہ جس چیز کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مستہزأ بہ، تو اس کو ایک یعنی غیر ثواب، غیر درست کام پر اس کا تصدیق کرتا ہے، اس کی اقرار کرتا ہے، یعنی ایک چیز غلط بات ہے، غلط بات پر اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے جلال کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے استہزاء کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کو ایسے معنی پر محمول کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان اور جلال کے مناسب ہو۔ لہٰذا یہاں پر استہزاء کے لازمی معنی پر محمول کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ انتقام، عقوبت اور جزا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کی استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا، ان سے انتقام لے گا، ان کو سزا دے گا۔ اور اس کو جو اللہ رب العالمین نے جزا کو یعنی استہزاء کے جزا کو استہزاء کہا ہے تو علی سبیل المشاکلہ، مشاکلہ کے طور پر کہا ہے، کما فی قول تعالی وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کی طرح برائی ہے، حالانکہ وہ جو جزا ہے وہ برائی نہیں ہے، لیکن اس کو علی سبیل المشاکلہ برائی کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ یستہزئ بہم، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرے گا، ان کو حقیر سمجھے گا، ان کو استہزاء کا بدلہ اور ان سے انتقام لے گا، ان کو جزا اور سزا دے گا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ بھی مومنین کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو غیرت آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے جو مومنین کے ساتھ مذاق کرے، ان کو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی استہزاء کا معاملہ کرے گا، تو یستہزئ یہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور مضارع کے صیغے میں علماء کرام جانتے ہیں کہ اس میں تجدد کا معنی پایا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استہزاء کا انتقام اور سزا ہوگا یا ان کا حقیر سمجھنا، یہ بار بار پایا جائے گا۔ تجدد اس میں یعنی تجدد ہوگا، اس کا وقوع مرتن بعد اخرى، یعنی بار بار اس کا وقوع ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے ان کے اوپر اپنے غضب اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم، اپنے گناہوں اور سرکشیوں کے اندر، یعمہون، ان کے گناہ اور سرکشی کے اندر، یعمہون وہ سرگرداں اور بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہاں یمدہم، یمد یہ مد سے ہے، مد کا معنی مہلت دینا، زیادہ کرنا، مد امہال کے معنی میں ہے، کہا جاتا ہے مدہ فی غیہ، مدہ فی غیہ، مد یمد رد یرد کی طرح، یعنی کسی کو مہلت دینے کو کہا جاتا ہے۔
اور مدہ کا معنی امداد کے بھی ہے، جس طرح مد الجیش یا امد الجیش دونوں کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب لشکر کی تقویت کے لیے، ان کی تکثیر کے لیے، اس کی زیادتی کے لیے اس کے ساتھ اس کے پیچھے دوسرا لشکر بھیج دیا جائے تو اس کو مد الجیش امدہ کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ المد اس کا استعمال اکثر مکروہ کاموں میں ہوتا ہے اور امداد اس کا استعمال محبوب میں ہوتا ہے۔ طغیان حد سے تجاوز کرنے کو کہا جاتا ہے، سرکشی کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے تغلما کا معنی پانی کا اٹھنا، پانی کا جوش مارنا۔ یعمہون کا معنی یعنی وہ رشد اور ہدایت سے اندھے ہیں، یا یعمہون کا معنی حیران اور سرگردان ہے اظہار اور اخفاء کے درمیان، کہ ایمان ظاہر کرے یا چھپائے۔ یا یتحیرون بین البقاء علی الکفر و ترکہ للایمان، اس بات میں حیران ہے کہ ہم کفر پر باقی رہ جائیں یا کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے، اس بات میں وہ سرگردان اور حیران ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے عمیہ یعمہ فرحہ یفرح کی طرح، یا عمہ یعمہ منع یمنع کی طرح، اس کا معنی تردد اور حیرت کا معنی ہے۔ تو آیت کریمہ کا معنی کہ اللہ رب العالمین ان منافقین کو سزا دے گا ان کی استہزاء اور دھوکے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ان کو ڈیل دیتا ہے ان کے گناہوں میں تاکہ ان کے گناہ مزید بڑھ جائے۔ یعمہون اس حال میں کہ وہ، یعمہون کا پہلا معنی یعمہون اس حال میں کہ وہ رشد اور ہدایت سے اندھے ہوں گے، یا یعمہون وہ حیران اور سرگردان ہوں گے کہ ایمان اختیار کرے یا کفر پر باقی رکھے، اس بارے میں وہ ہمیشہ حیرت اور تردد میں ہوں گے۔ بہرحال اگلی آیت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی غباوت، ان کی بلادت اور بے وقوفی کی ایک اور صورت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت والے بنے، نہ وہ ہدایت والے ہوئے، اور یا نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی اور خسارے والی تجارت کی، لیکن یہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں اسی خسارے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو پوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور دانا سمجھتے، اور مسلمانوں کو کم عقل اور فہم سے عاری سمجھتے۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا یہ جو تجارت ہے یہ خسارے والا تجارت ہوگا۔ بہرحال اشترا کا معنی ہے اخذ السلعۃ بالثمن، قیمت کے ذریعے سے سامان لینا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیز جو اللہ کو مکروہ اور ناپسندیدہ تھی، یعنی گمراہی، اس کو اختیار کیا اس چیز کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی، یعنی ہدایت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کا معنی اخذوا الضلالۃ وترکوا الہدی، انہوں نے گمراہی اختیار کی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کون ہے؟ منافقین ہے، جن کے سابق آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات بیان کی ہے، ان کا کذب، ان کا جھوٹ، ان کے زمین کے اندر فساد پھیلا، اور ان کا مومنین کے اوپر سفاہت اور بیوقوفی کا الزام،
ان کا منافقین کے مومنین کے ساتھ استہزاء اور مذاق، یہ مختلف ان کے جو برے صفات تھے اللہ تعالیٰ نے سابقہ میں بیان کر دیے۔ اب اولئک کے ذریعے سے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی اولئک یہ اسم اشارہ ہے۔ علماء بلاغت فرماتے ہیں کہ جب اسم اشارہ کے ساتھ ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہو جائے جن کے اوصاف بیان ہو جائے تو اسم اشارہ کے اندر وہ تمام اوصاف ملحوظ رہتے ہیں، اور وہ اسم اشارہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ تمام اوصاف دوبارہ ذکر کیے گئے اور وہ تمام اوصاف کو مخاطب کے ذکر میں، مخاطب کے ذہن میں ان کو دوبارہ حاضر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یہی لوگ جن کے صفات بیان ہوئے، جھوٹ، دھوکہ، فساد فی الارض، اور اسی طرح مختلف صفات جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اولئک یہی ان صفات کے ساتھ موصوف لوگ، اشتروا الضلالہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولئک کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس کے اوپر حکم مرتب کر دیا اسم اشارہ کے بعد، تاکہ اس حکم کا علت بھی معلوم ہو جائے، اس حکم کی علت بھی معلوم ہو جائے کہ اولئک ان لوگوں نے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کاروبار کیا، انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے مقابلے میں، تو اس سودے کی علت کیا ہے، یعنی تو علت کی طرف اولئک میں اشارہ ہے کہ اولئک یہ سابقہ صفات کی وجہ سے انہوں نے یہ سودا کیا ہے۔ لہٰذا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، کہ ان لوگوں نے، یعنی اولئک یہی لوگ، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ اب آیت کریمہ میں جو اشترا ہے، اشترا کا لفظ علی سبیل استعارہ، استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی خریدنا مراد نہیں، اس لیے کہ خریدنا وہ تو مال کے اندر ہوتا ہے، بیع و شراء، یہاں پر اختیار کرنا مراد ہے، منتخب کرنا مراد ہے۔ لیکن اشترا کا لفظ کے ساتھ تعبیر اس لیے کیا گیا تاکہ یہ متعین کر دیا جائے کہ ان منافقین کو گمراہی کے اندر رغبت ہے اور ہدایت سے بے رغبتی ہے۔ اس لیے کہ جو مشتری ہوتا ہے نا، خریدنے والا، تو خریدار کو عام طور پر مبیع اور جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کے اندر رغبت ہوتی ہے، اور جو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو پیسے کو وہ ذریعے اور آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا، اس کو ہے کہ اس کے اندر بے رغبتی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر ان منافقین کو بھی گمراہی کے اندر رغبت تھی، ہدایت کے اندر بے رغبتی تھی، اس لیے انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ پھر یہ جو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ منافقین پہلے ہدایت پر تھے اور پھر بعد میں انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو اختیار کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر دلائل کے قائم ہونے کی وجہ سے یہ اس بات پر قادر تھے کہ یہ ہدایت اپنائیں، لیکن انہوں نے ہدایت کو نہیں اپنایا اور گمراہی کو اختیار کیا، تو گویا کہ یعنی قیام دلائل کی وجہ سے ہدایت پر جو دلائل قائم تھے، ان دلائل کی وجہ سے گویا کہ ان کو بالفعل ہدایت حاصل تھا، اور انہوں نے وہ ہدایت چھوڑ دی، اس کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی اختیار کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی اختیار کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے گمراہی اختیار کرنے اور ہدایت چھوڑنے کا نتیجہ بیان کیا ہے، فرمایا فما ربحت تجارتہم، یعنی ان کی اس تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا، کوئی نفع ان کو نہیں ہوا اس تجارت میں۔ اب ایسے تو حقیقی تجارت ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو ربح اور نفع فائدہ نہیں ہوتا، منافع نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کبھی کبھی نقصان بھی نہیں ہوتا، یعنی جو اصل راس المال ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مقصود آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ان کو نفع بھی نہیں ہوا اور اصل راس المال بھی نہیں بچا، بلکہ خسارہ ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ جب ضلالت کو
ہدایت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، تو جب ان سے کیا ہے نفع اور ربح، منافع کی نفی کی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تجارت ہے وہ تجارت نقصان والی تجارت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، یعنی نہ ان کو ہدایت ملی الی سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملی ان کو، اور نہ اس راستے کی طرف جن کی طرف لوگوں کی عقلیں مائل ہو جاتی ہے، یعنی حق دین کی طرف، یا وما كانوا مهتدین الی طرق التجارت الرابحہ، کہ انہوں نے تجارت کیا، سودا کیا، لیکن وما كانوا مهتدین، ان کو رہنمائی نہیں ملی اس تجارت کی طرف جو نفع بخش تجارت ہو، تو پس انہوں نے تو اولاً اپنی تجارت کے اندر نفع نہیں کمایا بلکہ ان کو نقصان ہوا، اور ثانیاً جو ہدایت کی نور ان کے ارد گرد تھی وہ نور چلی گئی اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں باقی بچ گئے۔ تو لہٰذا یہ ایسے تاجر ہے کہ انہوں نے خسارہ بھی کیا اور اپنے مقصود سے بھی کٹ گئے، اور یہ ایسے اندھیروں میں رہ گئے کہ اب وہاں ان اندھیروں میں یہ کسی چیز کے دیکھنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی دو مثالیں بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔